اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری چیز میرے گھر والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ ناظرین کرام، کسی نے کہا تھا، پیارے باقر فرد ہے تو عشق اور عرفان میں، پیارے باقر فرد ہے تو عشق اور عرفان میں، لفظ پھر ڈھونڈوں کہاں سے میں تمہاری شان میں۔ آج ناظرین کرام، میں علوم نبوت کے قاسم اور وارث، جن کی شریانوں میں، جن کی وریدوں اور رگوں میں باب العلم اور مدینۃ العلم کا مصفہ، مطہر، مقدس خون، میں نہیں کہوں گا نور دوڑ رہا تھا، جن کے قلب و ذہن میں وہی نور تھا باب العلم کا، دو برکتوں والے، اور سال کی عمر تھی جب قافلہ وفا میں جناب امام علی مقام امام حسین کے قافلہ عشق و وفا میں شریک ہوئے تھے۔ کربلا کا سفر بھی کیا، وہ صعوبتیں بھی برداشت کی، اور بیٹے کن کے تھے؟ امام زین العابدین کے۔ باپ کس کے؟ امام جعفر صادق کے۔ یہ وہ ہستی تھی، یہ بحر علوم تھے، یہ علوم کا کلزم تھے۔ علوم کی کتنی قسمیں بیان کی جائیں جن پہ ان کی نگاہ تھی، بلکہ لوح محفوظ پہ بھی نگاہ تھی۔ ایک نابینا بہت مشہور آپ کی خدمت اقدس میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ جناب، آپ جب لوگ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں تو آپ ان سب لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں کیا کھاتے ہیں، کیا کھا کے آتے ہیں، اور آپ نابیناؤں کو بینا کر سکتے ہیں؟ آپ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، آپ کے ہاتھ میں یہ قدرت ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ برکت ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ کرامت ہے۔ آپ نے جب اس کے ہاتھ پھیرا اس کی نگاہوں پہ تو اس کے روشنی آ گئی، لیکن آپ نے اس سے پوچھا کہ اگر تو یہ آنکھیں چاہتا ہے تو پھر قیامت کے روز تمہارا حساب ہوگا، اور اگر تو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے تو پھر بے حساب جنت میں جاؤ گے۔ اس نے کہا جی میں بے حساب جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، لوح محفوظ پہ اس طرح نگاہ تھی کہ بادشاہ وقت محل بنا رہا ہے، اور فرماتے ہیں کہ بادشاہ ملک بناتا رہے یہ محل، اس میں اس کو جانا نصیب نہیں ہوگا، اور بادشاہوں کے دربار میں نہیں جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ بادشاہوں کے دربار میں کیوں نہیں جاتے؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی۔ آپ نے کہا بادشاہوں کے پاس جو آدمی جاتا ہے وہ اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، اور اس میں تین باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ بادشاہوں کے پاس جا کے محبت دنیا اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور موت کو فراموش کر دیتا ہے، اور وہ جو رضائے خدا ہے اس سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج ہم اس ہستی پاک کا ذکر پاک کر رہے ہیں جن کی ساری حیات پاک اتنی پاکیزہ، اتنے علمی کمالات، اور جن کو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجے ان کی پیدائش سے پہلے، جن کی آمد کی بشارتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی، اور ان کے شاگرد تو بے شمار ہیں۔ ایک نام لوں تو دنیا اسلام ساری حیران ہو جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی بلند مرتبت شخصیت جو تھی، علم کے کوہ صفا، وہ ان کے شاگرد تھے، اور ان کے صاحبزادے سے بھی انہوں نے فیض حاصل کیا تھا علم کی۔ ایک دفعہ ایک جو آدمی تھا بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اس نے کہا ٹیسٹ لیتے ہیں۔ اس نے کہا جی مجھے کچھ باتوں کے آپ جواب دے دیں، اور بادشاہ اس طرح کے کام کرتے رہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اہل بیت اطہار کو زچ کر لیں کسی۔ اس نے کہا میرے کچھ سوالوں کے آپ جواب دیں، یہ بتائیں کہ وہ کون سا روزہ تھا جس میں کھانا پینا جائز تھا؟ تو آپ نے فوراً فرمایا سیدہ مریم کا، ان کو بولنے کی پابندی تھی، کھانے کی پابندی نہیں تھی۔ پھر اسے پوچھا وہ کون سی شے ہے جو کم ہوتی ہے بڑھتی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا وہ انسان کی عمر ہے۔ پھر سوال کیا کہ وہ کون سی شے ہے جو بڑھتی رہتی ہے گھٹتی نہیں؟ فرمایا وہ سمندر کا پانی ہے۔ تو پھر اس نے سوال کیا وہ کون لوگ ہیں جن کی سچی گواہی بھی اللہ نے جھوٹ قرار دے دی؟ فرمایا وہ منافقین ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو کہتے تھے لیکن اللہ نے ان کو جھوٹا کہا۔ تو ناظرین کرام، آج ان کی شہادت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے، اور کس طرح ان کی شہادت ہوئی، کیوں بادشاہ نے وقت ان کے نام سے لرزہ براندام تھے، حالانکہ وہ تو تلوار لے کے نہیں آئے تھے بادشاہوں کو مارنے کے لیے، لیکن بادشاہوں کو ہر وقت خوف یہ رہتا تھا یہ دلوں کے حکمران ہیں، دلوں پہ، لوگوں کے دلوں پہ، قلوب پہ ان کی حکومت ہے، کسی بھی وقت وہ اپنا خطرہ محسوس کرتے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت عطا فرمائی ہوئی تھی، اور لوگ آج بھی دنیا دار اہل معرفت کو نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت جو ہے اہل بیت اطہار کی وہ لوگوں کے قلوب میں ڈال دیتا ہے۔ ہزار سازشیں لوگ کر لیں، ہزار اونٹ پٹانگ کے
قسم کی کتابیں لکھ لیں اہل بیت اطہار کی شان گھٹانے کے لیے، لیکن اللہ نے جس شے کو، ان کی محبت کو، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، ان کے اہل بیت کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، یہ محبت جو ہے یہ نکالی نہیں جا سکتی۔ آج آپ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ بزم میں میرے اسٹوڈیو لاہور سے مشہور علمی شخصیت ہیں اور کالم نگار ہیں، روحانی شخصیت پیر قمر الشکور احمد صاحب ہیں، ان کے ساتھ ایک بہت مشہور یونیورسٹی کے ایک شعبہ کے صدر نشین ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، آپ ان دونوں سے واقف ہیں۔ اور ناظرین کرام، اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجھے عالم اسلام کی معروف علمی شخصیت جو ہے جناب علامہ محمد امین شہیدی صاحب جوائن کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو میں آپ کو آج منقبت سنواؤں گا بہت خوبصورت دھیمے لہجے کے یہ نعت خوان عبدالشکور شرازی، ان سے ہم منقبت بارگاہ امام باقر علیہ السلام میں سنیں گے۔ میں ابتدا کر رہا ہوں لاہور اسٹوڈیو سے جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب سے۔ جی پیر صاحب، کچھ میں نے اشارے دیے، آپ چاہیں تو اس پہ تفصیل سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ سید امام باقر علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یکم رجب المرجب 57 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے والد گرامی حضرت علی زین العابدین علیہ السلام تھے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی جناب سیدہ فاطمہ بنت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اسی وجہ سے آپ کو ابن الخیرتین کہا جاتا ہے، دو بہتریوں دو بھلائیوں والے، کہ آپ میں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بھی نور پاک اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا بھی نور پاک جو ہے وہ جمع ہوا، کہ نانا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں اور دادا حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں۔ آپ 5ویں امام ہیں اہل بیت اطہار کے۔ آپ کے لقب تو متعدد ہیں، لیکن سب سے زیادہ شہرت آپ کے جس لقب نے پائی وہ لقب باقر ہے، اور یہ اتنا مشہور ہوا اور اتنا کہ آپ کے اسم مبارک کا حصہ بن گیا، محمد باقر۔ محمد وہ نام ہے جو آپ کا اصل اسم گرامی ہے، اور باقر لقب ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی کہ میرا یہ جو لال ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا فرمائے گا کہ یہ میرے علم کو اس طرح بیان کرے گا، اس طرح اس سے علم کے سرچشمے پھوٹیں گے کہ لوگ اس وسعت علم کے سبب سے اسے باقر کہیں گے۔ باقر کا لغوی اور مجازی معنی چیرنا یا چیرنے والا ہے، اس لیے آپ کو باقر العلوم کہا جاتا ہے کہ آپ نے علوم کو اس طرح چیرا، اس طرح ان کی شروحات اور تشریحات بیان فرمائیں کہ باقر کے معزز لقب سے آپ معروف ہوئے۔ ڈاکٹر سعیدی، آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر میں امتحانات شروع ہو گئے، 2.5 سال کی عمر، کوئی عمر بالکل ایسے 2.5 سال کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ امتحانات ہمیشہ سربلندی کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنہیں عزتیں اور عظمتیں عطا کرنا چاہتا ہے انہیں امتحانات سے گزارتا ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی اور مقبولان بارگاہ الہی کی جو زندگیاں ہیں وہ اس چیز کے اوپر شاہد عادل ہیں۔ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ علمی حوالے سے، روحانی حوالے سے، وراثت کے اعتبار سے دیکھیں، جو خوبیاں ممکنہ طور پر کسی زمانے میں ایک فرد میں جمع ہو سکتی ہیں وہ ساری خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں۔ کیا ہے وَيَنْظُرُهُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ والے لوگ؟ ہاں جی بالکل ایسے۔ مثلا ایک میں کشف المحجوب میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عقیدت سے آپ کا ذکر کیا ہے، اور آپ کے تفسیری نکات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ جو شخص طاغوت کا کفر کرے، اس کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ تو کسی نے سوال کیا آپ سے کہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے کہ یہاں طاغوت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا من شغلک عن مطالعۃ الحق فہو طاغوتک، ہر وہ چیز جو تجھے اللہ کے مطالعہ اور مشاہدہ سے دور کر دے وہ تیرا طاغوت ہے۔ اتنی خوبصورت تفسیر ہے کہ انسان جھوم اٹھتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ جب حشام نے آپ کو بلایا اور آپ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک مجمع سے گزرے، مجمع لگا ہوا تھا، تو قریب گئے تو ایک راہب تھا، وہ سال میں ایک مرتبہ نکلتا تھا تو اور لوگوں کے سوالوں کے جواب دیتا تھا، تو وہ باہر نکلا تو آپ بھی اس مجمع میں جا کر بیٹھ گئے، تو اس کی نظر پڑی تو اس نے پوچھا کہ آپ ہم میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں میں آپ میں سے نہیں ہوں۔ تو آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں ملت اسلامیہ سے تعلق رکھتا ہوں، امت مسلمہ سے، اپنا تعارف کرایا۔ تو اس نے کہا میں آپ سے کچھ سوالات پوچھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا آپ بالکل پوچھ سکتے ہو۔ تو کہنے لگا وہ کون سا وقت ہے جو نہ رات میں شامل ہوتا ہے نہ دن میں شامل ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت ہے، یہ وہ مبارک وقت ہے جس میں بے قراروں کو قرار مل جاتا ہے، درد مند جو ہے وہ سکون محسوس کرتے ہیں، رات بھر جن کو نیند نہیں آتی وہ استراحت فرما ہو جاتے ہیں، یہ بڑا مبارک وقت ہے۔ اس نے دوسرا سوال پوچھا ذرا یہ بتائیے کہ آپ کہتے ہیں کہ جنت میں نعمتیں ہوں گی، اور جب جنت میں نعمتیں ہوں گی جب بھی کوئی آدمی چیز کھاتا ہے تو اسے رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اتنے میوے ہوں گے، جو خواہش ہوگی آپ کریں گے وہ آپ کو مل جائے گی، اس کی کوئی مثال بھی ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہے، بطن مادر میں بچے کو جو ہے وہ غذا ملتی ہے لیکن آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کی پرورش ہو رہی ہے اور کوئی ایسی چیز جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی۔ پھر اس نے سوال کیا اچھا ایک اور سوال کا جواب دیں، آپ کہتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں کم نہیں ہوں گی،
جو میوے ہوں گے جتنے کھائے جائیں گے پھر آ جائیں گے, اس میں کمی نہیں آئے گی. دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل مثال ہے دنیا میں. آپ دیکھتے نہیں ہیں ایک چراغ سے جتنے چراغ جلا لیے جائیں اس میں کوئی کمی آتی ہے؟ اس نے پھر چوتھا سوال پوچھا, اچھا یہ بتائیں کہ دو بھائی ہیں, ایک کی عمر 50 سال ہے اور ایک کی عمر 150 سال ہے, وصال دونوں کا اکٹھے ہوا ہے, وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ایک عزیز ہے اور ایک عزیر علیہ السلام ہے. یہ دونوں بھائی ہیں. حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال سلا دیا گیا. جب اس راہب نے یہ سوالات کے جوابات سنے تو اس نے کہا جی جب تک اس علاقے کی حدود میں ایسی شخصیت موجود ہے میں کسی کے سوال کا جواب میں سب سوالوں جی شہیدی صاحب جب تک اہل بیت اطہار موجود ہیں میں سوال کسی کا جواب نہیں دوں گا. انہی سے جا کے پوچھئے, انہی سے فیض لیجئے, انہی سے اکتساب ضیاء کیجئے. دیکھیے جب اہل البیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو یقیناً وہاں پر علم کا تذکرہ ہوگا, معرفت کا تذکرہ ہوگا, کشف کا تذکرہ ہوگا, غیب کی باتوں کا تذکرہ ہوگا, ان امور کا تذکرہ ہوگا جس کے نتیجے میں صرف ایک قصہ بیان نہیں ہوگا بلکہ ہماری روحیں ان ارواح مقدسہ سے جا ملیں گی اور اس کے نتیجے میں خود ہمارے اندر ایک بلندی اور ایک وسعت اور ایک نورانیت پیدا ہوگی. تو آج چونکہ امام باقر علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ان کے تذکرے کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے تو میں تو ان کی معنویت اور ان کے کشف اور غیب گوئی کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ متاب میں موجود تھے. طواف کے لیے لوگ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے تھے اور خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے تھے. تو ایک ساتھی نے اٹھ کر عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ ما اکثر الحجیج, کتنے زیادہ تعداد میں حاجی آئے ہوئے ہیں. امام نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کے بعد ایک تبسم فرمایا اور پھر فرمایا کہ ما اقل الحجیج و اکثر الزجیج, کتنے کم حاجی ہیں اور کتنے زیادہ تعداد میں چیخ و پکار کرنے والے ہیں. وہ ساتھی بہت پریشان ہوئے, محدث تھے, بڑے پریشان ہوئے. کہا کہ یا ابن رسول اللہ یہ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا مطلب کیا ہے. آپ نے اس کے چہرے کے سامنے اپنا ہاتھ یوں ہلایا, اس کی آنکھوں پر سے پردہ ہٹ گیا. اب مقام وہی ہے اور زمانہ بھی وہی ہے, وقت بھی وہی ہے, ماحول بھی وہی ہے, لیکن تصویر بدل گئی ہے. اس نے یہ دیکھا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرنے والے مختلف جانور اور مختلف قسم کے درندے نظر آ رہے ہیں اور ان کے درمیان کچھ انسان بھی نظر آ رہے ہیں. جب یہ منظر دیکھا تو وہ گھبرایا. کہا کہ یا ابن رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ان انسانوں کا باطن ہے. اہل ایمان, اہل معرفت اور اللہ کے تابعدار اور پیروکار بندے ہمیشہ کم ہوتے ہیں اور اپنی ہوا و ہوس اور خواہشات کے اسیر لوگوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے, اور یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. امام باقر علیہ السلام جیسا کہ بھی بیان ہوا اپنے حسب اور نسب کے اعتبار سے چونکہ والد بھی ان کے امام ہیں, خود بھی امام ہیں, ان کے سسر بھی امام ہیں اور ان کے یعنی امام حسن اور امام حسین دونوں کی مشترکہ اولاد ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام. تو اس حوالے سے بھی ان کو اہل البیت کے درمیان ایک خاص فضیلت حاصل ہے. اسی بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت موجود ہے جس میں آپ نے حضرت جابر انصاری کو فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب میں نہیں ہوں گا لیکن تم ہوگے اور میرا ایک بیٹا محمد باقر تمہارے دور میں جیے گا اور تمہاری اس سے ملاقات ہوگی تو اس وقت میرا سلام ان تک تم پہنچانا. گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام باقر کو حضرت جابر کے ذریعے سے سلام بھی پہنچایا ہے. تو آپ کے شاگرد اور آپ کے جو تربیت یافتہ لوگ ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان میں بعض لوگ ایسے ہیں جن کا مقام اور جن کا مرتبہ دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اگر ان شاگردوں کا مقام یہ تھا تو پھر ان کے اس استاد کا مقام کیا ہونا چاہیے جس کا اپنا کوئی استاد غیر معصوم اور غیر امام نہیں ہے. علامہ صاحب ایک بات بہت حیران کن ہے, آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ نارملی ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی دینی علوم جن کو ہم, حالانکہ سارے علوم ہی میری نظر میں تو دینی ہیں, سب علوم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں, اس کا خالق ہے وہ, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا کوئی علم ایسا نہیں تھا جو آپ کو نہ پتا ہو. یہاں پہ بڑا حیران ہوتے ہیں کہ آپ کو معاشیات کا بھی علم ہے, نفسیات کا بھی علم ہے, علم الابدان بھی ہے, جس علم میں ہاتھ ڈالو باپ کو بھی علم سارے ہیں, بیٹے کو بھی سارے علم ہے. امام جعفر صادق سپر مین آف اسلام, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے جب ہم رسول پاک کی وہ حدیث پڑھتے ہیں نا جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, تو یہ جو باب العلم کا دروازہ ہے خود اس دروازے سے جو بھی گزرا ہے وہ ان علوم تک پہنچا ہے اور خود
امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے اپنے فرزند اور ان کے اپنے جانشین یقینی طور پر ان تمام علوم کے وارث ہیں جو نبی کریم اور امیر المؤمنین علی مرتضیٰ کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچ سکتے تھے. لہٰذا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام علوم کے وارث ہیں. آپ نے بجا فرمایا کہ علوم کو دینی اور دنیاوی میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. یہ تقسیم تو انگریزوں کی ہے اور ابھی کی ہے، ورنہ اگر آپ اس سے پہلے صدر اسلام سے لے کر ماضی قریب تک اسلامی تہذیب اور اسلامی تمدن کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر ہمارے مدارس اور ہماری دانشگاہوں میں فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی، حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی، صرف و نحو کی تعلیم دی جاتی تھی، علم الکلام کی تعلیم دی جاتی تھی، فلسفے کی تعلیم دی جاتی تھی، وہیں پر طب بھی اس نصاب کا حصہ تھا، وہیں پر جغرافیہ بھی اس نظام کا حصہ تھا، وہیں پر ستارہ شناسی بھی اس نظام کا حصہ تھا، وہیں پر نجوم بھی اس نظام کا حصہ تھا، وہیں پر میتھمیٹکس اور ریاضیات بھی اسی نظام کا حصہ تھا. ابو علی سینا جابر بن حیان کس نے پیدا کیے تھے؟ انہی مدارس سے پیدا کیے. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے اگر آپ علوم کے مآخذ کی طرف دیکھیں تو آپ کو بہت سارے علوم ایسے ملیں گے جن کا آغاز ہی اہل البیت کے گھر سے اور ان کے دروازے سے ہوا ہے. لہٰذا جب اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر نظر آئے گی کہ انسان کے بدن کا علم ہو یا انسان کی روح کا علم ہو، چونکہ بنیادی طور پر علوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں سے ایک علم الارواح ہے اور دوسرا علم الابدان ہے. علم الابدان میں انسان کا جسم اور کائنات، اور علم الارواح کا تعلق انسان کی روح سے ہے اور کائنات کی روح سے ہے. جب آپ ان دونوں قسموں کو اپنے سامنے رکھیں گے تو آپ کو ائمہ اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام کے در سے ان دونوں علوم کے حوالے سے وہ تمام چیزیں میسر ہوں گی جو آج کی ترقی اور آج کا جو علم کا مرتبہ اور درجہ ہے اس کا ماخذ ہے. یعنی آج کا علم اگر اس مقام تک پہنچا ہے تو اس کی بنیاد وہی اصول، وہی فرامین اور وہی بیان کردہ چیزیں ہیں جو نبی کریم اور ان کی آل کے ذریعے سے آہستہ آہستہ اس دنیا میں پھیلا اور لوگوں تک پہنچا ہے. علامہ صاحب مجھے بریک کے لیے جانا ہے، بریک کے لیے جانا ہے. ایک فکرہ میں کہہ جاؤں، آپ پھر ہماری گفتگو بریک کے بعد بھی جاری رہے گی کہ اگر سارے علوم کا منبع وہ ہستیاں تھیں تو پھر اگر ہمیں علوم میں ترقی کرنا ہے تو وہ مظفر وارثی والی بات پھر کہنی پڑے گی، لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے، اور رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری، ہر راہ گزار شہر پیمبر کو جائے گا. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ گفتگو، یہ پاکوں کا تذکرہ جاری رہے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على. ویلکم بیک ناظرین کرام. ناظرین کرام، سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام جنات آپ کے شاگرد تھے اور وہ پورے گروپس میں آ کے آپ سے علمی استفادہ کیا کرتے تھے، اور جن سے جنات بھی دیگر مخلوقات جو ہیں، اور میں نے تو یہ اہل بیت اطہار کے بارے میں پڑھا ہے کہ تمام دنیا کی مخلوقات اہل بیت کو پہچانتی تھی، ان کی عظمت کو جانتی تھی، اور وہ بھی سب کی زبانیں بھی جانتے تھے. وہ کسی ملک سے رہنے والا ہو، کسی جن سے اس کا تعلق ہو، کوئی اس کی قسم ہو، اگر جانور ہو، پرندے ہوں، درندے ہوں، پہاڑ ہوں، شجر ہوں، ان کی زبانیں بھی اہل بیت اطہار جو تھے وہ سمجھتے. جی پیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، علمی عظمتیں اور امام محمد باقر. جی آپ نے ایک بہت خوبصورت جملہ پچھلے سیگمنٹ کی گفتگو میں دیا کہ تمام علوم جو ہیں وہ ان کو دینی ہی سمجھنا چاہیے اور ہیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے. یہ اس بات کو میں ایک بہت ہی خوبصورت پیرائے میں یوں عرض کرنا چاہتا ہوں. علامہ امین شہیدی صاحب نے بھی اس پہ گفتگو خوبصورت فرمائی. کلام مجید کی کل 6666 آیات ہیں اور ان میں سے 756 آیات ایسی ہیں جو کائنات میں غور و فکر کے متعلق تاکید کرتی ہیں. اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں اور 756 کو 6066 کو اس پہ ڈیوائیڈ کریں تو 9 اس کا جواب آتا ہے. یعنی قرآنی تعلیمات کا 9واں حصہ ایسا ہے جو اس کائنات میں تدبر اور تفکر کی تاکید کرتا ہے. اس سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ ہر وہ علم جس کا تعلق انسانیت کے فائدے کے لیے ہے، ہر وہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہر وہ علم جو انسانیت
انسانیت کے فائدے کے لیے ہے وہ بذریعہ وہی انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا گیا. مثلاً ہم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام محمد جعفر الصادق علیہ السلام کا خاص طور پر جو دیکھتے ہیں تو آپ کا علم جو ہے سیارگان کے متعلق یا نجوم کے متعلق اس کا بھی تذکرہ ملتا ہے جس کا اس سے پہلے نہیں ملتا. آپ کے بارے میں اگر اس علم کو ہم دیکھیں تو یہ علم جس کے بارے میں آج نوجوان نسل یہ سوچتی ہے کہ شاید یہ یہودیوں کا علم ہے یا یہ ہندوؤں کا علم ہے, یہ علم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبی حضرت ادریس علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. یعنی یہ نجوم کا علم, علم الہیئت اور فلکیات کا علم جو ہے, اور جس طرح خیاطت کے یعنی یہ کپڑے سلائی کا علم آپ کو سب سے پہلے عطا فرمایا گیا. نیڈل کے بانی حضرت ادریس علیہ السلام کو موجودہ سائنس تسلیم کرتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری چیزیں انسانیت کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائیں, اور پھر ان ہستیوں کے ذریعے سے یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے ذریعے سے رہتی دنیا تک کی انسانیت کو ہر پاکیزہ تعلیم عطا ہونی ہے. اور وہ جعفر جو ہے تو وہ تو نجوم سے بھی بلند ہے, وہ نجوم سے بھی بلند ہے, اور وہ جی وہ قیامت تک. اصل میں جعفر اور جامعہ دو کتابیں ایسی ہیں جو حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ نے لکھی تھیں, اور اس میں قیامت تک کے احوال جو ہیں وہ بیان کیے گئے تھے. لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے سوائے ائمہ اہل بیت اطہار کے کوئی دوسرا سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. پورے طور پر نہیں سمجھ سکتا, پورے طور پر. میں نے لاہور میں دیکھا ایک ہوتے تھے بیرسٹر, میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, بیرسٹر عبدالرؤف. وہ ٹوائن بی کے بھی کلاس فیلو رہے, بہت بڑی بڑی مونچھیں ہوتی تھی. وہ اتنے کمپیٹنٹ تھے علم جعفر میں, کاغذ پکڑتے تھے, دو چار اس میں چیزیں الفاظ لکھتے تھے اور ایسی ایسی چیزیں بتاتے تھے, لگتا تھا کہ سب چیزیں ان کے سامنے بڑی بات. میں جی یہ بات بالکل آپ نے بجا فرمائی. میں جو بات کر رہا تھا وہ ان دو خاص کتابوں کے حوالے سے تھا, جو کتاب الجفر اور کتاب الجامعہ. یہ ائمہ اہل بیت اطہار چونکہ اس میں قیامت تک کی باتوں کا ذکر ہے. اگر ہم تھوڑا سا اس کو میں ایک جملہ اس کو واضح کرنے کے لیے عرض کروں, حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو جب ولی عہد مامون نے مقرر کیا اور اس کا باقاعدہ وہ تحریر لکھی گئی, آپ نے فرمایا اس پہ دستخط کے لیے وہ کاغذ پیش ہوئے تو فرمایا تیری دلجوئی کے لیے میں دستخط تو کر رہا ہوں لیکن کتاب الجفر اور الجامعہ اس کی تائید نہیں کرتی کہ میں ولی عہد بنوں گا. اور یہی وجہ ہے کہ اس کی زندگی میں ہی زہر کے سبب سے آپ کی شہادت ہوتی ہے. یعنی یہ چیزیں ان ائمہ اہل بیت اطہار کے پاس ہیں. اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو قائم حلقہ درس ہے, وہ حلقہ درس کو اگر اسلام کی پہلی یونیورسٹی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا. تمام وہ علوم جو اس دور میں اور آنے والے ادوار میں انسانیت کو درکار تھے وہ سارے علوم پڑھائے جا رہے ہیں. جغرافیہ کا علم جو ہے سب سے پہلے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے حلقہ درس میں پڑھاتے ہیں, اور وہ علوم جو یونانیوں کے فلسفے کے وہ اس میں سے کچھ علوم جو ہیں وہ قیاس پر مبنی ہے کچھ, جبکہ یہ سارے کا سارا قرآنی علم کا فیض ہے. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, اور نہیں کوئی تر اور نہیں کوئی خشک چیز مگر اس روشن کتاب میں. یہ اس کا فیض ان کے پاس ہے. استاد ایک ہے, شاگرد بدل رہے ہیں. کوئی شریعت کے لیے آتا ہے تو شریعت کا علم اور فقہ کا علم پاتا ہے, طریقت و معرفت خداوندی کے لیے آتا ہے تو وہ علم پاتا ہے, کوئی سائنسی علوم پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہ علم پاتا ہے. جو یعنی استاد ایک ہے, پڑھنے والے جو ہیں وہ بدل رہے ہیں. طالب آ رہے ہیں. تعلیمات ان کی, اور پھر آج کل کے دور میں تو جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ ماشاء اللہ, یعنی کچھ ایسے گروہ ہیں وہ شدت پسند ہو جاتے ہیں اور دین کی تعلیم پڑھ کے پھر بم بھی چلنے شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ایسے, بالکل ایسے. آپ ظاہر ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ہمیشہ مظالم برداشت کر کے عفو و درگزر کا درس دیا ہے, اور فتح مکہ کا جو عفو عام تھا اس سنت کو ہمیشہ جاری رکھا ہے. آپ سے کچھ سوالات کیے گئے. کسی نے پوچھا حضور علی کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جب تیرے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تجھ سے تکلیف نہ پہنچے تو یہ اسلام سب سے بہتر اسلام ہے. اچھا, آپ سے سوال کیا گیا کہ کون سا خلق بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا صبر کرنا اور معاف کرنا. سبحان اللہ, بڑی مشکل کام ہے یہ دونوں, لیکن اہل بیت نے یہ کر کے دکھایا ہے. جان کے دشمنوں کو کیسے معاف کیا. لیکن آپ خاطر جمع رکھیں, اور امین شہیدی صاحب بھی, ہم یہ سارے علوم نہیں پڑھائیں گے اپنے نوجوانوں کو, اچھا ہم کچھ اور پڑھائیں گے. آپ سے سوال کیا گیا کون سا جہاد بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں اپنا خون بہہ جائے. اور پچھلے کوئی 20-30 سال میں جو جہاد ہوا ہے, اپنے بچے لندن اور امریکہ میں پڑھائے جاتے رہے اور دوسروں کے بچوں کا بے گناہ خون جو ہے وہ بہایا گیا ہے. تو سب سے افضل جہاد وہ ہے جس میں اپنا خون بہے. اچھا, اسی طرح آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ فرمایا جس سے اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے. آپ نے فرمایا 3 چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے, یہ دنیا اور آخرت کے مکارم میں سے ہیں. ظالم کو معاف کرنا جس نے آپ پر ظلم کیا ہے, قطع رحمی کرنے والے سے صلہ رحمی کرنا, اور تیسرا آپ نے فرمایا جاہلوں کی جہالت کو برداشت کرنا. اور ایک آپ کو بڑا خوبصورت جملہ ہے کہ 9 زائدہ, یہ جو 9 دولتیہ ہوتا ہے, اس سے مدد طلب کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے. اللہ, کیا گہرائی ہے اس میں, کتنی گہرائی ہے جناب. سبحان اب ایک ضرورت مند آدمی ہے, وہ مجبور ہے کہ اسے کچھ چاہیے, اس نے جانا ہے اس کے پاس,
لیکن آپ نے وضاحت کر دی کہ وہ ڈسا بھی جا سکتا ہے اور اس سے کچھ مل بھی سکتا ہے، لیکن نو دولتیے کا اعتبار کوئی نہیں ہے، واہ واہ، کوئی وزاداری اس میں نہیں ہوگی جو اس کا مزاج ہوگا. تو یہ وہ تعلیمات ہے جن کو ہم سامنے رکھ کر آج کی شدت پسندی پر قابو پا سکتے ہیں. ٹھیک، میں شہیدی صاحب کے پاس چلا جاؤں. شدت پسندی کا معاملہ ہو رہا ہے. شہیدی صاحب پہلے تو ایک ذاتی سوال بتائیں نا، کوئی علم جفر کی آپ کو بھی درک ہے کہ نہیں؟ نہیں، میں مطالعہ میں نے کیا ضرور ہے اور آواز ذرا واقف بلند ضرور کر ہوں، دیجیے. لیکن مہارت کوئی نہیں ہے. اچھا، تھوڑی بہت شدھ بدھ ہے. جی ہاں، بالکل میں نے معلومات بڑی کی. کوشش کی، مجھے وہ قابو نہیں آیا. میں نے بہت ایک زمانے میں محنت کی، بڑی کتابیں پڑھی، تو بہت کم لوگ میں نے دیکھا اس میں کمپیٹنٹ ہوتے ہیں. بس ایسے جو ہے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت تو مار لیتے ہیں ٹامک ٹوئیاں. جی اب اسی پہ بات آگے چلاتے ہیں. جی ہم آج کی نوجوان نسل کو تو ہم نہیں پڑھا رہے، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ائمہ کرام جو ہے ان کی تعلیمات نہ پڑھائی جائیں. تو اس کے اگر یہ تعلیمات نہ پڑھائی جائیں تو امن کیسے قائم ہوگا؟ ذرا یہ مجھے سمجھائیں. بات آپ کی بالکل بجا ہے. ہمیں اصل میں بنیادی طور پر اسلام کی جو روح ہے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ کیا ہے. اس حوالے سے قرآن کریم جو کہ اللہ کی کتاب ہے، خاموش کتاب ہے، لیکن یہ جو ہستیاں ہیں نبی کریم سے لے کر ان کے آخری بیٹے تک، یہ جو ائمہ اہل البیت ہیں، یہ بولتی کتاب ہے اللہ کی. لہٰذا اگر قرآن کریم کی کوئی شخص تشریح کرے، میں اس کو خاموش کتاب نہیں مانتا. جی یہ بولتی کتاب ہے. میں آپ جس معنی میں یہ بات کر رہے ہیں میں آپ سے متفق ہوں، بہت شکریہ. لیکن اس وقت اس حوالے سے اس کو دیکھیے گا کہ قرآن کریم بولتی کتاب ہے لیکن ہر ایک کو اس کی آواز سنائی نہیں دیتی. جبکہ قرآن کریم کے بہت سارے ایسے اسرار و رموز سے واقف لوگوں کو میں جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ جو قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو کھولنے کے بعد ایک نظر ڈال کر آپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کریم کے الفاظ ہی سے آپ کی پوری تقدیر اور آپ کا ماضی پڑھ لیتے ہیں. جب آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو قرآن کریم واقعی زندہ کتاب ہے، بولتی کتاب ہے، لیکن مشکل اس کی یہ ہے کہ جو چاہے اس کی اپنی مرضی کے مطابق تشریح کرے. اب آپ اس کو روک نہیں سکتے، اس لیے کہ یہاں پر قرآن اٹھ کر اس شخص کے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالتا کہ تم نے میرے مدعا کو غلط انداز میں کیوں پیش کیا. وہ جو آپ نے شروع میں ایک حدیث بیان کی تھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول، کہ آپ نے فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل البیت اور میری عطرت. تو یہ جو عطرت ہے، یہ جو اہل البیت ہیں، یہ اسی کتاب کی تفسیر بیان کرنے والی ہستیاں ہیں جو کتاب کے صحیح مفہوم کے محافظ بھی ہیں معاشرے کے اندر. جب ہم اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھیں، امیر المومنین کے فرامین کو دیکھیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے لے کر امام باقر علیہ السلام اور آگے سلسلہ امامت جہاں تک ہے، ان ہستیوں کے پیغام کو دیکھیں تو یہ سارے کا سارا پیغام خلاصہ ہوتا ہے اسی قرآن کریم کی شکل میں، جس کا پیغام بنی نوع آدم کے لیے ہے، انسان کی تقدیر کو اس کے مطلوبہ مقام تک پہنچانے کے لیے ہے، انسان کو ترقی دے کر کمال کے اس مرحلے تک پہنچانے کے لیے ہے جو پوٹینشل انسان کے اندر موجود ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک پیٹ نام کی ایک چیز ہے جو لگی ہوئی ہے، اس لیے ہم دین کی تفسیر پیٹ کی خواہش کے مطابق کرتے ہیں. جب پیٹ کی خواہش کے مطابق دین کی تفسیر شروع ہو جائے تو امویوں کو اقتدار ملتا ہے اور اہل البیت کو زہر. جب پیٹ کی تشریح کے مطابق عمل کیا جائے تو نتیجتاً لوگوں کے جوان کٹتے ہیں اور ہماری تجوریاں بڑھتی ہیں. جب ہم اپنی خواہش اور پیٹ کے مطابق اسی قرآن اور دین کی تشریح شروع کر دیتے ہیں تو معاشرہ بد امنی کا شکار ہو جاتا ہے اور ہم سکون سے اسی بد امن معاشرے کے خون میں لتھڑے ہوئے لقمے کھا رہے ہوتے ہیں اور ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا. اس لیے جب ہم اس اعتبار سے ائمہ اہل البیت کی زندگی کو دیکھیں گے تو وہاں پر ہمیں معنویت نظر آئے گی، وہاں پر ہمیں محبت نظر آئے گی، وہاں پر ہمیں ایثار کا جذبہ نظر آئے گا، قربانی کا جذبہ نظر آئے گا، اور ان کی تعلیم کے اندر جیسے جیسے آپ جائیں گے آپ کی روح قوی تر اور آپ کا جسم کمزور تر ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. یہی امام باقر علیہ السلام ہے جن کے شمائل کے حوالے سے بہت سارے مورخین نے لکھا ہے کہ آپ لہیم شہیم اونچے قد کے اور صحت مند تھے. ایک دن بالکل دوپہر کے ٹائم پر کھیتی باڑی کر رہے تھے اور پسینے سے پورا بدن شرابور تھا. ایک ظاہر بین شخص جو خود مسلمان تھا قریب آیا اور کہا کہ یبن رسول اللہ، آپ کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ آپ جیسا شخص اس دھوپ میں اس طرح سے دنیا کے لیے محنت کرے. تو آپ نے اس کی رہنمائی کی، ڈانٹا نہیں، رہنمائی کی اور کہا کہ یہ جو میں محنت کر رہا ہوں یہ وہی محنت ہے جس کو اللہ عبادت قرار دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو روزی مجھے ملتی ہے وہ میرے لیے دنیا و مافیہ سے بہتر روزی ہے. سبحان وہ اللہ. امام جو ایک طرف
علم کے کشاف تھے اور علم کے سینے کو چیر کر انسانی معاشرے کو معرفت کی بلندیوں تک پہنچا رہے تھے، دوسری طرف اپنے گھر کا چولہا چلانے کے لیے اس کڑکتی دھوپ اور انتہائی گرم دن کے اندر کھیتی باڑی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب تک ہمارے راہبر، ہمارے رہنما، ہمارے پیشوا اس سیرت کو نہیں اپناتے اور لوگوں کے خون سے اپنے گھر کو آباد کرنا جاری رکھتے ہیں تو اس وقت تک معاشرے کو آپ صحیح اس سمت کی طرف ڈال نہیں سکتے جو انسانی معاشرے کے کمال مطلوب کا تقاضا ہے اور جہاں تک انسانی معاشرے کو پہنچنا چاہیے۔ علامہ صاحب، مایوسی تو کفر ہے، مایوسی تو کفر ہے۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں ہمارے ناظرین سامعین کہ اللہ تعالیٰ وہ دور لائے کہ ہم یہ اہل بیت اطہار کی حیات، ہم صحابہ کرام کی زندگیاں، ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کورس میں پھر شامل کرائیں اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو کورس میں شامل کرائیں، شرمین چنائے اور اس طرح قبیل کی جو ہیں ان سب کو ہم نکالیں۔ ہمیں اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، ان ہستیوں کو ہمیں پڑھانا تھا قوم کو، اور ہمیں علی المرتضیٰ شیر خدا حسنین کریمین کو پڑھانا تھا۔ ہم کدھر چل پڑے؟ ہم نے پوری کوشش کی ہے اور آپ دیکھ لیں ملک کے جو نصابات ہیں وہ سب ہم نے اپنے اسلاف نکال کے ایک طرف کر دیے، اور اب تو ہم یہ لوگوں کو پڑھانے کے لیے چلے ہیں کہ 14 اگست کو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انعام دیا ہے اس ملک کو، اس دن ہم نے سوگ منانا ہے، 14 اگست کو ہم نے جشن نہیں منانا۔ اب تو قوم اس طرف جا رہی ہے اور یہ ہم پڑھا رہے ہیں۔ آپ سے بات جاری رہے گی، میں ذرا پیر صاحب سے بات کروں۔ جی پیر صاحب۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے جہاں ملت اسلامیہ پر بہت سارے احسان ہیں، وہیں آپ کا ایک عظیم احسان یہ ہے کہ اموی دور تک، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور تک اسلامی سلطنت میں رومیوں کے، عیسائیوں کے درہم اور دینار چلتے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے اس کے ذریعہ سے ان کے جو عیسائی لوگ تھے مبلغ بن کر آتے اور پیسوں کی آڑ میں اپنی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اس بات پر عبد الملک نے سوچا کہ میں ان سکوں پر لا الہ الا اللہ لکھوا دوں تاکہ ہمارا جو ہے ایک اسلامی کلچر واضح ہو، اسلامی شعار بنے یہ۔ حضرت امام محمد، اس نے جب قیصر روم کو اطلاع ملی تو اس نے نہ صرف یہ کہ سختی سے منع کیا بلکہ کہا کہ اگر ایسا کیا تو میں تمہارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ الفاظ سکوں پہ لکھوا دوں گا۔ اس نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام صاحب اپنے علماء آج کل ہالینڈ میں ہو رہا ہے، یہ وہی فکر جو ہے چلی آ رہی ہے۔ اس نے تمام اپنے علماء سے پوچھا، کوئی جواب نہ بن پایا تو بالآخر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے رجوع کیا۔ مجھے تو لگتا ہے ان کو مدینہ منورہ اسپیشل بلایا گیا تھا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، مدینہ منورہ میں تھے آپ، دمشق سے آپ کو اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ قیصر روم کا جو سفیر ہے اسے کچھ دن مہمان بناؤ، میں آ رہا ہوں۔ جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے، اب یہ دیکھیں معاشیات کے کتنے بڑے آپ اسکالر تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سونے کا جو سکہ ہے اس کا اس وزن کا سانچہ ہو، اس سائز کا ڈھانچہ بنایا جائے اور یہ سکے تیار کیے جائیں، ایک طرف لا الہ الا اللہ اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں سلام آپ کو پیش کرتا ہوں کہ آپ جو نعرہ لگاتے ہیں پروگرام کے آخر میں اور پورا کلمہ طیبہ پڑھنے کا درس دیتے ہیں، یہ فیضان ہے انہی ہستیوں کا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جب یہ تجویز دی تو اس کے مطابق سکے تیار کیے گئے، اور آپ نے ایک خاص بات کی جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہے، فرمایا اس سکے پر سن ایجاد جو ہے وہ لکھا جائے، یعنی کس سن میں وہ تیار ہوا ہے یہ لکھا جائے۔ آج آپ یورو دیکھیں، آج آپ ڈالر دیکھیں، آج پاؤنڈ دیکھیں، سب کے اوپر ان کا سن جو ہے کہ وہ کب جاری ہوا وہ لکھا ہوتا ہے۔ یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے انسانیت کو عطا فرمایا۔ شہیدی صاحب سے ذرا لے لیں جی، لاسٹ کمنٹس میں پروگرام کنکلوڈ کی طرف جا رہا ہوں۔ جی شہیدی صاحب، یہ شہادت ویسے تو کہا کہ یہ شہادت کا الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ ان کو شہید کرنے کا کیا؟ اتنے پرامن لوگ جب مصیبت میں ہوتے ہیں بادشاہ تو انہی کے قدموں میں آ کے گرتے ہیں، جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو انہی کے پاس آتے ہیں، اور پھر ساتھ ان کی شہادت کیوں شہید کیا گیا؟ دیکھیے، ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ ہر دور میں یہ المیہ رہا کہ جب ضرورت رہی تو سب ان کے گھر پہ اور ان کی دہلیز پہ اور ان کے در پہ سر جھکاتے رہے، لیکن جب ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اب لوگوں کا رجحان ان کی طرف بڑھ گیا ہے تو اس وقت جو ہے ان کو اپنے اقتدار کا خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کا دور جو ہے وہ دور ہے جس میں اموی آہستہ آہستہ کمزور ہوتے چلے گئے اور عباسیوں کی تحریک آہستہ آہستہ زور پکڑتی چلی گئی۔ چونکہ یہ دور ان دونوں قبائل کے کشمکش کا دور تھا، امویوں نے جو کچھ ظلم اہل البیت پر کیا تھا اس کے مقابلے میں اب لوگوں کی اہل البیت سے جو ہمدردیاں اور جو محبتیں، عقیدتیں اور وابستگیاں تھیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے عباسیوں نے اہل البیت علیہ السلام کی حمایت کا پرچم اٹھایا ہوا تھا، اور اس حوالے سے آہستہ آہستہ امام باقر علیہ السلام کی محبوبیت کا احساس جو ہے حکمرانوں کو کچھ زیادہ ہونے لگا تھا۔ اس لیے اس تمام صورتحال کے باوجود کہ امام باقر علیہ السلام نے ہر مشکل مرحلے میں ان حکمرانوں کی رہنمائی بھی کی اور ان کو مشکل سے نکالا بھی، لیکن ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب اگر ہم امام باقر علیہ السلام کو اسی طرح سے آگے بڑھنے دیں تو نتیجتاً وہ جو اسلامی معاشرہ ہے
ہے وہ امام باقر علیہ السلام کی طرف ہی فوکس کرے گا، اور وہ چونکہ فضیلت رکھتے ہیں اس لیے ان کی فضیلتوں کی وجہ سے وہ ہمارے اقتدار کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے اور ہمارا کہیں تختہ دھڑن تختہ نہ ہو جائے۔ ہو گیا دھڑن تختہ تو پھر ہوتا رہا ہے، اہل بیت اطہار کے دشمنوں کا دھڑن تختہ تو ہر دور میں ہوا۔ بہت شکریہ